میری پیاری بہنوں، آپ سوچ رہی ہوں گی کہ آخر صبح سویرے اٹھ کر کاجل لگانا، لپسٹک لگانا، چوڑیاں پہننا یہ تو کوئی بڑے گناہ نہیں سمجھے جاتے، نہ ہی دنیا میں کوئی انہیں جرم کہتی ہے، پھر آخر ان کے بدلے اتنی بڑی سزائیں، اتنی خوفناک مصیبتیں کیوں ہیں؟ تو میری پیاری بہنوں، آپ کے اسی سوال کا جواب دینے کے لیے میں آپ کو ایک عبرت ناک واقعہ سنانے والی ہوں، ایسا واقعہ جسے سننے کے بعد آپ خود سمجھ جائیں گی کہ آخر یہ سرخی یعنی لپسٹک، کاجل یا یہ جو ہم چوڑیاں پہنتے ہیں، ان کو پہننے سے اتنی سخت سزائیں کیوں ملتی ہیں، اور یہ معمولی سا لگنے والا عمل آپ کی پوری تقدیر پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ واقعہ آپ نے دل کے کانوں سے سننا ہے، دل کو ایک بار کھول کے سننا ہے، کانوں کو بھی کھول لیں، آنکھیں بھی کھول لیں تاکہ حیرت سے یہ پھٹ جائیں۔ کہتے ہیں کہ بغداد کے شہر میں ایک نابینا عورت رہتی تھی۔ یہ نابینا عورت یوں سمجھ لیں کہ اللہ کی ولیہ تھی۔ جس درجے کی یہ بندی تھی اس تک پہنچنا بڑے بڑوں کا کام نہیں ہے۔ یہ جہاں بھی جاتی تھی بادل اس کے اوپر سایہ کرتے تھے، دور دراز سے لوگ اس کے پاس دعا کروانے کے لیے آتے تھے، اور جس کے حق میں یہ ہاتھ اٹھا دیتی اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کر دیتا تھا۔ یہ عورت دن رات صبح و شام عبادت میں ہی مصروف رہتی اور اللہ کے اتنی قریب تھی کہ جب تھوڑی دیر کے لیے اس کا جسم تھک جاتا اور جب یہ سوتی تھی تو آسمان سے آواز آتی تھی، اے میری بندی تیرا آج کیا حال ہے؟ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جس عورت کا مقام اللہ کے نزدیک اس قدر بلند ہو، اس عورت کا مقام کتنا بلند ہوگا اللہ کے نزدیک کہ جب یہ تھک چکی ہے تو آسمانوں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ اے میری بندی تیرا کیا حال ہے؟ خیر، اللہ تعالیٰ نے اس ولیہ عورت کو ایک بیٹی عطا کی۔ یہ بیٹی بچپن سے جوانی تک پہنچتی گئی، آج چھوٹی کل بڑی۔ جیسے ہی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو آہستہ آہستہ اوپن مائنڈڈ ہوتی گئی، دنیا کی چمک دمک میں کھو گئی۔ ایک دن اس لڑکی کی نابینا ماں نے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، یا اللہ، جس طرح تو نے بیٹی عطا کی ہے اسی طرح اسے واپس بھی لے لے، جس طرح تو نے مجھے یہ نعمت، یہ رحمت عطا کی ہے تو یہ رحمت مجھ سے واپس بھی ویسے ہی لے لے۔ مگر اس دعا کی قبولیت میں کچھ تاخیر ہو گئی اور یہ لڑکی ماں کے نقش قدم پر نہ چل سکی۔ میری پیاری بہنوں، وہ نابینا عورت اپنی بیٹی سے بار بار کہتی تھی، اے میری بیٹی نماز پڑھ، اللہ کی طرف آ جا، میری بات مان لے، کیونکہ میرے مر جانے کے بعد لوگ دعائیں لینے کے لیے تیرے پاس آئیں گے، اور اگر تو اللہ کی طرف نہ لوٹی تو پھر کیا جواب دے گی؟ مگر وہ لڑکی ماں کی بات کاٹ کر کہتی، نہیں اماں جان، یہ عبادت آپ کو مبارک ہو، میں تو دنیا میں آئی ہوں، مجھے دنیا کا لطف لینے دو، مزے لینے دو، میں کیوں عبادتوں میں اپنا وقت خراب کروں، مجھے انجوائے کرنے دو۔ میری پیاری بہنوں، یہ لڑکی صبح سویرے اٹھتی تھی تو سب سے پہلے میک اپ کرتی تھی، پھر کاجل لگاتی تھی، پھر لپسٹک لگاتی تھی، چوڑیاں پہنتی تھی، بار بار آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھتی تھی، اپنے بال سنوارتی، چہرے پر رنگ و نور لگاتی، پھر آئینے میں خود کو دیکھ کر فخر سے کہتی، میرے جیسی حسین لڑکی اس دنیا میں آئی ہی نہیں ہوگی، دیکھو میں کتنی حسین ہوں، میرے نئے نقش کتنے پیارے ہیں، میں کتنی خوبصورت ہوں۔ مگر میری پیاری بہنوں، وہ نادان یہ نہیں جانتی تھی کہ جس اللہ نے حسن دیا ہے، جو اللہ حسن دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ واپس لینے کی بھی رکھتا ہے۔ دنیا کی ظاہری خوبصورتی پر محو ہو کر وہ یہ بھول گئی کہ حسن اللہ کی امانت ہے، اور جب امانت کا شکر نہ کیا جائے، جب وہی حسن غرور بن جائے، جب وہی چہرہ عبادت سے دور ہو جائے تو اللہ کبھی بھی اسے آزمائش کے بغیر نہیں چھوڑتا۔ خیر میری اسلامی بہنوں، جب وہ لڑکی صبح سویرے میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلتی تھی تو جو بھی نوجوان اسے دیکھتا تھا ایک بار دنگ رہ جاتا تھا، اس کے حسن پر فرفتہ ہو جاتا تھا، اور وہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ لوگ اس کی طرف دیکھیں، پھر اس کی تعریف کریں، اس کے نئے نقش اور بالوں کے حسن کو سراہیں۔ اسی لیے وہ کبھی بھی حجاب یا برقع پہن کر نہیں نکلتی تھی، کیونکہ اب وہ اوپن مائنڈڈ اور آزاد خیال ہو چکی تھی۔ میری پیاری بہنوں، ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ خوبصورت لڑکی اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی تھی اور حسرت سے کہنے لگی، تمہارے پاس تو تمہارے حال سننے والے لڑکے موجود ہیں، میرے پاس تو کوئی نہیں۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ کوئی میری باتیں سنے، میری تعریف کرے، میرا درد بھی سمجھے، میری بھی کسی لڑکی سے دوستی کروا دو۔ اب یہ کون کہہ رہی ہے؟ اسی ولیہ کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ میری کسی لڑکے کے ساتھ دوستی کروا دو۔ سہیلیوں نے ہنستے ہوئے کہا، اس نادان لڑکی کی دوستی ایک اجنبی لڑکے کے ساتھ لگوا دی، اور کہنے لگی کہ یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، ہم تیری دوستی لگوا دیتی ہیں، ایک بہت ہی خوبصورت سا ساتھی تجھے مل جائے گا۔ اب ان لڑکیوں نے، اس کی جو سہیلیاں تھیں، اس کی دوست تھیں، انہوں نے اس نادان لڑکی کی دوستی ایک اجنبی آوارہ لڑکے سے کروا دی۔ پھر وہ لڑکی
روز روز باہر جانے لگی، کبھی پکنک پر، کبھی پارک میں، کبھی ہوٹل میں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس اجنبی لڑکے سے باتیں کرتی، اپنی تعریفیں سنتی، دل بہلاتی رہی اور وقت گزرتا گیا۔ میری پیاری بہنوں، پھر ایک دن ایسا عذاب ٹوٹا کہ آسمان بھی کانپ اٹھا۔ وہ لڑکی اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی کہ نابینا ماں سہارا لیتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ جیسے ہی اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا وہ لرز گئی، تڑپ گئی، کانپ گئی، کیونکہ اس نے محسوس کیا کہ اس کی بیٹی کا پیٹ بڑھ چکا تھا، یعنی وہ حاملہ ہو چکی تھی۔ اس کی ماں اسے دیکھ کر چیخ پڑی، جلدی سے بیٹی کو اٹھایا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تیرا ستیاناس ہو، یہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ مجھے تو حاملہ لگتی ہے، کیا واقعی ایسی بات ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ وہ لڑکی لپکتی ہوئی، روتی ہوئی، ہچکیاں لیتی ہوئی بولی، اماں مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اور ایک بار نہیں بار بار ہوا ہے۔ یہ سن کر نابینا ماں زمین پر گر پڑی، روتے ہوئے کہنے لگی، یا اللہ، میں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ پھر اس نابینا عورت نے سختی سے بیٹی کو اپنے کمرے میں قید کر دیا، باہر نکلنے کی اجازت تک نہ دی، اسے تنہائی میں بٹھا دیا، خود بھی تڑپتی رہی اور بیٹی بھی۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک دن ایسا آیا کہ بیٹی کے پیٹ میں اچانک شدید درد اٹھا، اتنا درد کہ وہ بستر پر تڑپنے لگی، چیخیں مارنے لگی، مگر ماں کسی حکیم یا ڈاکٹر کو نہیں بلا سکتی تھی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے گناہ سب کے سامنے نہیں کھول سکتی تھی، اس لیے خاموش بیٹھی رہی، روتی رہی اور بیٹی کو تڑپتا ہوا دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ لڑکی درد سے تڑپتے تڑپتے مر گئی۔ جب وہ مر گئی تو ماں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس کی آزمائش ختم ہو گئی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب آگے سنو کہ آگے والی بات آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ جب اس لڑکی کو غسل دیا گیا، غسل دینے والوں نے اپنا دل سنبھال کر اسے پاک کیا۔ پھر جب جنازہ اٹھایا گیا تو لوگوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ جنازہ اس قدر بھاری ہو چکا تھا کہ اٹھانے والوں کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی وزنی پتھر کو اٹھا کر لے جا رہے ہوں۔ بہرحال لوگ اسے قبرستان لے گئے، مگر حیرت کی انتہا یہ تھی کہ جہاں بھی اس لڑکی کے لیے قبر کھودی جاتی، قبر کے اندر عذاب ہی عذاب نظر آتا تھا، کیڑے مکوڑے، بچھو، عجیب و غریب جاندار، جنہیں دیکھ کر لوگ کانپ اٹھتے تھے۔ آخر کار مجبوری میں ایک قبر میں زبردستی سے اسے دفن کر دیا گیا۔ تدفین کے بعد سب لوگ دور کھڑے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک نابینا عورت کو لڑکھڑاتے ہوئے بھاگتے ہوئے آتے دیکھا۔ یہ وہی ماں تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی قبر تک پہنچی، قبر کے سرہانے بیٹھ کر ہاتھ اٹھائے اور روتے ہوئے کہا، اے میرے مالک، میری بیٹی کو کبھی معاف نہ کرنا، کیونکہ یہ تیرے عذاب سے نہیں ڈرتی تھی، میری باتوں سے نصیحت نہیں لیتی تھی، اس نے میری عزت کی دھجیاں اڑا دی، مجھے زمانے میں رسوا کر دیا۔ مگر ماں کا یہ کہنا ہی تھا کہ قبر کے اندر سے اچانک ایک زوردار دھماکے کی آوازیں، زوردار دھماکے کی آواز، پھر سخت چیخیں، تڑپنے کی آوازیں، ایسا سما کہ وہاں موجود ہر انسان کانپ گیا، لرز گیا، کوئی قریب جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ اس کے بعد اس اللہ کی ولیہ نابینا عورت نے لوگوں کی طرف رخ کیا اور کہا، لوگوں، یہ اس لڑکی کا انجام ہے جو صبح سویرے اٹھ کر میک اپ کرتی ہے، لپسٹک لگاتی ہے، سجتی سنورتی ہے اور اپنے شوہر کو دکھانے کی بجائے غیر مردوں کو دکھاتی ہے، اپنے دوستوں کو دکھاتی ہے، گلیوں بازاروں میں نمائش کرتی پھرتی ہے۔ اس لیے اللہ نے اسے اسی نمائش کے بدلے ذلت، عذاب اور دردناک موت دی ہے۔ اس کے بعد اس اللہ کی ولیہ نے ایک بہت بڑی دعوت کی اور ارد گرد کے تمام علاقے کی عورتوں اور مردوں کو اکٹھا کیا۔ جب عورتیں اکٹھی ہو گئیں تو اس نے ایک لرزتے ہوئے دل کا پیغام دیا کہ اے عورتوں، سب کچھ کرنا، مگر صبح سویرے اٹھ کر خود کو میک اپ کے حوالے مت کرنا۔ اپنے دن کا آغاز اللہ کے قرآن سے کرنا، نماز سے کرنا، عبادت سے کرنا، سجدوں سے کرنا، کیونکہ جو لڑکی اپنے دن کا آغاز لپسٹک لگانے سے کرتی ہے، اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہننے سے کرتی ہے، سرخی لگاتی ہے، کاجل لگاتی ہے، نیل پالش لگاتی ہے، وہ یوں سمجھ لے کہ وہ ایک فیشنیبل لڑکی ہے جو اوپن مائنڈڈ بننے کے نام پر اپنی خوبصورتی لوگوں کی تعریف کے لیے مانگتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس کی طرف دیکھیں، مگر حقیقت میں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے۔ فرمایا، جو لڑکیاں ایسا کرتی ہیں ان کا حشر وہی ہوتا ہے جیسے میری بیٹی کے ساتھ ہوا۔